السلام علیکم. آئی ہوپ ایوری باڈی از ڈوئنگ گڈ. تو ابھی ہم سورہ بقرہ کر رہے ہیں. سو فار ہم نے سورہ بقرہ کی آیا 3 کی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم آیا 4 پہ فوکس کریں گے. والذین یؤمنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اب یہ پیچھے ساری وہ میں نے جس طرح پچھلے 2 کلپس میں بتایا تھا کہ یہ ٹیکنیکلی اللہ میاں بنی اسماعیل کی وہ جماعت، جو صحابہ کرام کی جماعت، جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے دعوت ایکسیپٹ کی، ان کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے، ان کے کریکٹرسٹکس بیان کر رہے ہیں اللہ میاں. یہ کوئی ان جنرل جو ہے پری ریکوزٹس فار گائیڈنس وہ نہیں کر رہے بیان. ٹھیک ہے، تو یہ بات ایسے نہیں ہے کہ ان آرڈر ٹو گیٹ گائیڈنس فرام قرآن یو ہیو ٹو ہیو دیز پری ریکوزٹس. یہ بات یہ ہے کہ دیز آر دا کریکٹرسٹکس آف بنی اسماعیل، جو اس وقت اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اینڈ دیز آر ایگزیکٹ اپوزٹ آف واٹ واز لیکنگ ان بنی اسرائیل، یہود ایٹ دیٹ ٹائم، جو آگے ہم ڈیٹیل میں کریں گے. تو اس کی ٹرانسلیشن کی تھی، اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من، اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی ایک کوالٹی یہ بھی بتائیے کہ یہ لوگ جو ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا رہے ہیں، یہ جو ہیں آپ پر جو نازل کیا قرآن، اس کو مان رہے ہیں کہ یہ بھئی اللہ میاں کی کتاب ہے، اللہ میاں کی طرف سے یہ نازل ہو رہی ہے. اور صرف آپ ہی کی کتاب کو نہیں مان رہے، بلکہ اس سے پہلے جو بھی نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لا رہے ہیں، اس کو بھی مان رہے ہیں. اب اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس اتنی دیر تک ان نبی آتے رہے، انہی میں سے آتے رہے. ٹھیک ہے، تو وہ اب جو لاسٹ جو اللہ کے نبی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنی اللہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بھیجیں گے بنی اسماعیل میں سے. تو بنی اسرائیل ڈیڈنٹ لائک اٹ. ٹھیک ہے نا، ان کو تو تھا کہ ہاؤ کم کہ ہم اتنے 100 سال سے یا اتنی دیر سے یہ ہم ہی نبی آتے رہے ہیں، ہم ہی تھے اللہ تعالیٰ کی جو ایک لائک فیورٹ نیشن. تو یہ ایک دم جو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جو ہیں یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں بھیج دیے. تو ہم ان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے نہ آئیں. وہ تو ان میں سے آنا تھا، مطلب بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں آ گئے، کیوں نہیں آئے. تو اب اللہ میاں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کہ بنی اسماعیل کے وہ لوگ جو صحابہ کرام، آل دو ان کے اندر پہلے جو تھے نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اپوائنٹ ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو تو مان ہی لیا ہے، لیکن انہوں نے کسی پریجوڈس نہیں ہے ان کے اندر. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کے بیس پہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو جو یا سارے نبی یا جو ساری کتابیں جو بنی اسرائیل میں آئی تھیں، ٹھیک ہے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کو بھی مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی ایک کوالٹیز یہ ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی پریجوڈس نہیں کر رہے، وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بنی اسرائیل پہ جو نبی وہاں پہ نبی آ چکے ہوئے ہیں پہلے، ان سے پہلے جو بکس آ گئی ہوئی ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو امپورٹنٹ بات ہے کہ بغیر کسی پریجوڈس کے وہ آپ کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی بک کو، قرآن جو اللہ تعالیٰ کی بک ہے ٹیکنیکلی ان کے تھرو آئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اور ان کتابوں کو بھی اور ان نبیوں کو بھی جو کہ بنی اسماعیل میں سے نہیں تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن وہ ان کو بھی مان رہے ہیں اور کوئی پریجوڈس نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر انہیں یقین ہے. اب یہاں پہ ورڈ امپورٹنٹ بات ہے کہ یوقنون ہے. پیچھے دیکھیں گے تو وہاں ہوگا یومنون. یومنون کا مطلب ہے جو ایمان لاتے ہیں. یوقنون کا مطلب ہے کہ جو یہ یوقنون جو ہے یقین کا ورڈ، یقین جو ہے نا اردو کا، اس سے ریلیٹڈ ہے. تو ایمان لانا اور یقین کرنا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یقین کا جو ہے یقین تو کائنڈ آف ایک ہائر ڈگری ہے کہ آپ کو پورا یقین ہے. یو اٹس ناٹ جسٹ بلیونگ، اٹس لائک یو آر شیور اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، کسی اور اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جو ایمان لانا ایک ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ایمان نہ لانا، جھٹلا دینا، جس کو کہتے ہیں کفر. ٹھیک ہے، اور یو کے نون ہوتا ہے یقین ہونا، اور اس کا اپوزٹ ہوگا ٹو ڈاؤٹ سم تھنگ.
ٹھیک ہے نا، تو اس میں شبہ ہونا، تو یہ ہائر لیول ہے کہ اب یہ جماعت کی جو بنی اسماعیل کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو آخرت پہ پورا یقین ہے، انہیں پتہ ہے کہ ایک دن اللہ میں ایک اینڈ، دنیا کا اینڈ ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے ڈے آف ججمنٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے ساری باتوں کے جواب دینے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے، جو ہم نے کیا، اس کے بعد پھر ہمیں جو جزا سزا ملے گی، اور کس طرح پھر ایک اور ابدی زندگی ہمیشہ کے لیے ایک اور شروع ہو جائے گی۔ اب اس کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ ریلیشن شپ یہ ہے کہ اب کیونکہ انہیں جو ہے یہ آخرت پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دینے کا پورا یقین ہے کہ یہ ہوگا، اسی لیے تو انہوں نے نہ صرف اس بات کو ایکسیپٹ کیا، اس کو بھی مان لیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ کر رہے تھے قرآن کو، تو اس کے علاوہ انہوں نے اس سے پہلی والی چیزیں جو کہ حالانکہ بنی اسرائیل میں آئی تھیں، وہ نبی اور ان کی کتابیں، ان کو بھی مان لیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے تو اللہ میاں نے ہم سے حساب لینا ہے، تو ہم سے یہ بھی پوچھیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کسی قسم کی پریجوڈس نہیں کرنی اور ہم نے ایکسیپٹ کر لینا۔ اب اگلی آئے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ سو یہ بھی ایزی ہے، اولئک علی ھدی، اب ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ اب ہدایت سیدھا راستہ ہے، گائیڈنس ہے، جس میں بھی کر لیں سب میں فٹ ہو جاتا ہے اچھی طرح، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا ورڈ بھی ہے کائنڈ آف، یہ بھی ایک بڑا میجر ورڈ ہے، تو اور یوزلی ہوتا ہے کہ آئی تھنک اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ فلاح کا ریلیشن شپ ہے جو کسان ہوتا ہے نا، فارمر، اب مجھے ایگزیکٹ چیک کرنا پڑے گا، ابھی بھی میرے ذہن میں آیا، فارمر سے ریلیٹڈ، تو فارمر کی بھی جو ایک ایگزامپل ہوتی ہے، میں نے ابھی، اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک ایگزامپل ڈسکس ہوئی تھی کہ فارمر محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کھیتوں کے اندر پانی دیتا ہے، وہ سیڈنگ کرتا ہے اور پورا خیال رکھتا ہے، اس کے بعد پھر جب وہ ایک ٹائم آتا ہے جب اس کی فصل ریڈی ہوتی ہے وہ کاٹنے کے لیے، تو اتنی جب اسے بندے کو خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنی خوشی مطلب فارمر کو سب سے زیادہ خوشی والا دن تو وہی ہوتا ہے جب اس کی فصل پک گئی ہے، دین ہی از ریڈی ٹو ہارویسٹ اٹ اینڈ وہاں سے سیل کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ فلاح کا جو ہے نا، یہ بھی اتنی خوشی کہ بیسیکلی کہ آپ کو یو کین ناٹ میئر اٹ، ٹھیک ہے نا، یہ اس لیول میں آتا ہے۔ اور فلاح کا ورڈ قرآن میں جو اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، یہ دونوں میں دنیا کی خوشی اور آخرت کی خوشی، بیسٹ تو وہی ہے جو کہ آخرت کی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے فارمر کی ایگزامپل دی کہ اس کو پہلے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اسے وہ خوشی ملتی ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے وہ سارا ہارڈ ورک کرتے آنا ہے، تو جب وہ کرتے آئیں گے تو اس کے بعد ایک دن انشاءاللہ جو ہے وہ فلاح پا لیں گے، یو ول بی ویری ہیپی، ٹھیک ہے، بٹ اگین اٹ کمز آفٹر ہارڈ شپ۔ اب یہاں پہ ایک پارٹ جو ہے نا سورہ بقرہ کا تقریباً جو ہے نا وہ اینڈ ہو رہا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا اگلی آیا جو ہے نا، ان الذین کفروا سواء علیہم، اب یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایڈریس چینج ہو رہا ہے کہ ایک اور کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہاں سے تھوڑی سی بات چینج ہو جائے گی، تو میں اس کو تھوڑا سا کوئک ریکیپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے، کہ اب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اب یہاں تک جو ہے امپورٹنٹ بات ہے کہ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنی اسماعیل میں سے وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کر لیا، جنہوں نے صحابہ کرام کی جماعت، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ان کی جب ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر وہ بار بار کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے، ان ٹھیک ہے، یا فار لائک دیز پیپل، جبکہ جو ہماری میجر ٹرانسلیشن ہے دوسری، وہ سارے کے کہتے ہیں یا تو وہ اسپیسیفائی نہیں کرتے، وہ اس کو ہمیشہ ان جنرل بات کر لیتے ہیں، جبکہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو بنی اسماعیل، اور یہ جو ہیں کریکٹرسٹکس ہیں، یہ متقی ہونا، جو ایمان لانا، ان دی غیب میں رہتے ہوئے، یعنی وداؤٹ نوئنگ، وداؤٹ ایکچولی سینگ ایوری تھنگ، ایمان لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ پر ایمان لا رہے ہیں، آپ کے اوپر جو نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لا رہے ہیں، آپ سے پہلے جو نازل ہو چکا ہے اس پہ ایمان لا رہے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت پر ہیں، یہ سارے کے سارے کریکٹرسٹکس ہیں بنی اسماعیل کے لیے، اور یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں which are exactly opposite of
what بنی اسرائیل ور ڈوئنگ. تو اس وقت ان بنی اسرائیل کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں لیکنگ تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنی اسماعیل کی ان کوالٹیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس کے بارے میں بھی کوئک میں آگے کر دوں کہ اب جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہودیوں نے یا بنی اسرائیل نے کیا کہا. انہوں نے خدا سے ڈرنے کے بجائے وہ اس کے مقابلے میں سرکش ہو گئے، یعنی وہ متقی نہیں رہے. یہ متقی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے لوگوں کو بخل کی ترغیب دینے لگے. اب یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا اپوزٹ. اور انہوں نے محض اپنے تعصبات کی بنا پر خدا کے پیغمبروں کا انکار کر دیا. اب یہ اس سے ریلیٹڈ ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ٹھیک ہے. اور آخرت ان کے لیے ایک رسمی عقیدہ بن کر رہ گئی. ان کے طرز عمل میں اس پر ایمان کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی تھی. اب یہ ریلیٹڈ ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون. تو یہ اب تک ہو گئی ہیں 5 آیات. انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ٹائم وی ول ڈو سکستھ ون. وہاں پہ تھوڑا سا چینج ہوں گی چیزیں. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.